بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مؤمن کی مثال جو قرآن کو پڑھتا ہے اترجہ کی طرح ہے. اترجہ کے مانند ہے. یہ اترجہ جو ہے ترنج، یہ ایک قسم کا پھل ہوتا ہے موسمبی کی طرح، اورنج کی طرح. موسمبی اورنج ہی کی ایک قسم میں سے ہے. ریحھا طیب و طعمھا طیب، اس کی بو بھی عمدہ ہے، یعنی وہ خوشبو والا ہے، اور اس کا مزہ بھی عمدہ. تو تشبیہ دینے کے لیے ایک چیز جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ اترجہ ہے، ترنج پھل ہے. کل 4 قسمیں ہیں اس حدیث میں قرآن مجید پڑھنے والوں کی. ایک تو ہے مؤمن جو قرآن کو پڑھتا ہے، دوسرا ہے وہ مؤمن جو قرآن کو نہیں پڑھتا، تیسرا ہے وہ منافق جو قرآن کو نہیں پڑھتا، اور چوتھا ہے وہ منافق جو قرآن کو پڑھتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ منافق قرآن کیوں پڑھے گا؟ تو جیسے ایمان سے لے کر اسلام کے جتنے بھی اعمال وہ اختیار کرتا ہے دوسروں کو دکھانے کے لیے، تو قرآن مجید بھی دکھانے کے لیے پڑھتا ہے. وہ منافق جو قرآن کو نہیں پڑھتا اس کو اطمینان ہوگا کہ قرآن پڑھے بغیر بھی میرے دوسرے اعمال دیکھ کر لوگ مجھے مسلمان ہی سمجھ رہے ہوں گے. اور جو قرآن پڑھتا ہے یہ وہ شخص ہے جسے اطمینان نہیں ہوتا کہ میرے دوسرے اعمال کو دیکھ کر لوگ مجھے مسلمان سمجھ رہے ہوں گے یا نہیں، تو وہ قرآن نہیں پڑھتا ہے دکھانے کے لیے. تو مومن کی 2 قسمیں ہیں اور منافق کی 2 قسمیں ہیں. پہلا مومن وہ جو قرآن کو پڑھتا ہے، دوسرا مومن وہ جو قرآن کو نہیں پڑھتا. پہلا منافق وہ جو قرآن کو نہیں پڑھتا ہے اور دوسرا منافق وہ جو قرآن کو پڑھتا ہے. تو ایک قرآن پڑھنے والا مومن، دوسرا قرآن نہ پڑھنے والا مومن. ایک قرآن پڑھنے والا منافق، ایک قرآن نہ پڑھنے والا منافق. تو جو مومن قرآن پڑھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال جو ہے وہ اترجہ کے ساتھ دی ہے کہ وہ مومن جو قرآن پڑھتا ہے وہ اترجہ پھل جیسا ہے، وہ ترنج پھل جیسا ہے. اور وہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا وہ کھجور جیسا ہے، ڈیٹ جیسا ہے. اور وہ منافق جو قرآن نہیں پڑھتا وہ حنظلہ درخت کے پھل کی طرح ہے. اور وہ منافق جو قرآن کو پڑھتا ہے وہ ریحانہ پھول کی طرح ہے. یہ ریحانہ کے ایک پھول ہے جو بڑا خوشبودار ہوتا ہے. اب سب سے پہلے اترجہ کو دیکھو تو اترجہ جو ہے ترنج پھل، اس کی خوشبو بھی بہت عمدہ ہے اور اس کا ذائقہ بھی بڑا لذیذ. یہ تو وہ مومن ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے. اور وہ مومن جو قرآن کو نہیں پڑھتا اس کی مثال کھجور جیسی ہے.
کہ کھجور کی خوشبو تو نہیں ہے لیکن مزہ بڑا لذیذ ہے، بڑی مٹھاس ہے اس میں، ہر شخص پسند کرتا ہے کھجور کھانے کو۔ اور وہ منافق جو قرآن کو پڑھتا ہے وہ ریحان پھول کی طرح ہے کہ خوشبو تو ہے مگر مزہ نہیں ہے، اگر اس پھول کو کوئی منہ میں رکھے گا تو اسے کڑواہٹ محسوس ہوگی۔ اور وہ منافق جو قرآن کو نہیں پڑھتا وہ حنظلہ درخت کے پھل کی طرح ہے، اور حنظلہ درخت پر جو پھل ہوتا ہے اس کی خوشبو بھی نہیں ہے، یعنی اس کی خوشبو بھی نہیں اور مزہ اس کا کڑوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تشبیہ دے کر ہم لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کیا ہے کہ تم ان 4 قسموں میں سے پہلی قسم والے مومن بنو۔ اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور بخاری شریف کی دوسری حدیث ہے، دوسری روایت بخاری شریف کی دوسری جگہ پر اس کے اندر ایک اضافہ ہے، اور وہ اضافہ یہ ہے کہ مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن ویعمل بہ، تو وہ مومن جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پر عمل کرتا ہے۔ تو اس کے اندر 2 چیزیں ہیں، اس لیے اس کو تشبیہ دی گئی ایسے پھل کے ساتھ جس کے اندر 2 چیزیں ہیں، 2 خوبیاں ہیں۔ یہ پہلا مومن جو ہے قرآن پڑھتا ہے اور پڑھنے کے ساتھ عمل بھی کرتا ہے۔ تو جو مومن قرآن پڑھتا ہے اور عمل کرتا ہے اس کو تشبیہ دی گئی ترنج پھل کے ساتھ، اس لیے کہ ترنج پھل جو ہے اس میں بھی 2 خوبیاں ہیں، اس کی خوشبو بہت عمدہ ہوتی ہے اور اس کا مزہ بھی بہت عمدہ۔ تو ایک شخص جب قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، چاہے وہ اس پر عمل کرے یا نہ کرے، اس کی خوشبو پھیلتی ہے۔ تو قرات کو تشبیہ دی جا رہی ہے خوشبو کے ساتھ کہ قرآن مجید کی تلاوت کی برکت سے خوشبو پھیلتی ہے، اس خوشبو سے وہ خود بھی فائدہ حاصل کرتا ہے اور دائیں بائیں آگے پیچھے جو لوگ ہیں ان کو بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور عمل کرتا ہے تو عمل کرنے کو تشبیہ دی جا رہی ہے ترنج پھل کی مٹھاس کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ کہ جو قرات کرتا ہے صرف تلاوت کرتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا، اسے خوشبو تو محسوس ہوگی لیکن اس کو مٹھاس محسوس نہیں ہوگی۔ تو ایک شخص کے سامنے آم رکھ دیا جائے، ایک شخص کے سامنے ترنج رکھ دیا جائے، موسم بھی رکھ دیا جائے، بہتر سے بہتر خوشبو والے پھل رکھ دیے جائیں اور اس کو صرف اس کی خوشبو پہنچے مگر کھانے کا موقع نہ ملے تو وہ کامیاب نہیں کہلائے گا۔ کامیاب تب ہوگا جبکہ اس کے پیٹ میں وہ پھل جاوے اور اس کا مزہ بھی آوے۔ تو جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور تلاوت کر کے عمل بھی کرتا ہے اس کو نہ صرف یہ کہ خوشبو ملے گی، خوشبو کے ساتھ اس کا کھانا بھی ملے گا، یعنی اس کی قرآن مجید کی تلاوت کی برکت سے اس کی زندگی میں برکتیں آئیں گی، روزی میں برکت آئے گی، صحت میں برکت آئے گی، سکون اس کو ملے گا، تو خوشبو اس کو ملے گی اور دائیں بائیں آگے پیچھے دوسروں کو بھی وہ خوشبو پہنچے گی، اور جب خوشبو پہنچتی ہے تو اس کی طرف لوگ متوجہ ہوتے ہیں، تو خوشبو بھی پہنچے گی اور جب اس پر عمل کرے گا تو گویا اس کا نتیجہ بھی نکلے گا۔ ایک شخص جو ہے ترنج پھل کو صرف سونگتا ہے تو سونگنے سے تو صحت اچھی نہیں ہوگی، لیکن اس کو کھاتا ہے تو کھانے کے نتیجے میں اس کے بدن میں فائدہ بھی ہوگا۔ تو قرآن کو پڑھتا ہے تو خوشبو آتی ہے اور خوشبو کے بعد پھر اس کو جب عمل کرتا ہے تو عمل کرنے کے نتیجے میں اس کی روحانی صحت کو فائدہ بھی پہنچتا ہے۔ نمبر 2،
وہ مومن جو قرآن کو پڑھتا تو نہیں ہے، تو قرآن کو پڑھے گا نہیں تو خوشبو نہیں آئے گی، اس سے کہ قرآن پڑھنے سے خوشبو تو آتی ہے، لیکن قرآن کے جو احکام اس کو معلوم ہو گئے ہیں اس پر عمل کرتا ہے، تو اس کو تشبیہ دی گئی ہے کھجور کے ساتھ کہ خوشبو تو اس کی زندگی میں اس کو محسوس نہیں ہوگی جو پہلے والے کو ہوگی کہ وہ قرآن بھی پڑھتا ہے، تو اس کی حالت، اس مومن کی حالت جو قرآن پڑھتا بھی ہے اور عمل بھی کرتا ہے، نور علی نور ہے کہ جسم میں ترنج کا پھل جاتا ہے جس سے اس کے جسم کو غذا ملتی ہے، فائدہ ہوتا ہے، صحت اچھی ہوتی ہے، اور ناک کے ذریعے دماغ کو معطر بھی کرتی ہے اس کو خوشبو، تو اس کو آخرت میں بھی بہت نفع ہوگا اس شخص کو جو عمل کرتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اس کو اس کا نفع ہوگا کہ دنیا میں بھی اس کی برکات ملے گی، لیکن وہ جو تلاوت کلام پاک کی وجہ سے زائد خوشبو ہونی چاہیے وہ اس کی زندگی میں نہیں ہوگی، تو وہ جو قرآن کو پڑھتا ہے تو تلاوت کی وجہ سے خوشبو بھی اس کو نصیب ہوگی، اور اس پہ عمل کرتا ہے، اس کے ذریعے اس کی زندگی، اس کی باطنی اور روحانیت میں قوت آئے گی اور ترقی ہوگی، اور وہ جو قرآن کو صرف عمل کرتا ہے، جو احکام معلوم ہو گئے ہیں، نماز پڑھنا پہلے سے معلوم ہے تو پڑھ رہا ہے، زکات ادا کر رہا ہے، علماء سے سن لیتا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کتابیں پڑھ لیتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، قرآن پڑھتا نہیں ہے تو اس کی زندگی میں وہ خوشبو نہیں ہوگی، ہاں وہ کھجور کی طرح ہے کہ وہ عمل کرتا ہے تو اس کا مٹھاس نصیب ہوگا اور اس کے جسم کو فائدہ پہنچے گا، اور وہ منافق جو قرآن کو پڑھتا بھی نہیں ہے، تو قرآن پڑھتا نہیں ہے تو خوشبو نہیں، اور عمل بھی نہیں کرتا، ظاہر جب ایمان ہی نہیں لاتا تو عمل کیا ہوگا، عمل بھی نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ ظاہر میں دکھانے کے لیے جتنے عمل کرتا ہے ان میں سے کوئی عمل معتبر نہیں، اعمال معتبر ہوتے ہیں ایمان کی بنیادوں پر، تو وہ منافق جو قرآن بھی نہیں پڑھتا اور اس کی زندگی میں عمل بھی نہیں ہے، وہ حنظلہ درخت کے پھل کی طرح ہے، حنظلہ درخت کا جو پھل ہے اس کی خوشبو نہیں ہوتی، تو قرآن پڑھتا ہی نہیں ہے تو وہ خوشبو بھی نہیں ہے، اور خوشبو بھی نہیں ہے، اور چونکہ عمل نہیں کرتا بلکہ اندر نفاق والا معاملہ ہے، اس لیے اگر اس پھل کو منہ میں رکھے گا تو وہ کڑوا ہوگا، یعنی جو کچھ ظاہر میں جو عمل کر رہا ہے وہ کڑواہٹ والا ہوگا، اور وہ منافق جو قرآن پڑھتا ہے تو پڑھنے کی وجہ سے خوشبو پھیلے گی، اور خوشبو پھیلے گی تو ہو سکتا ہے کہ اس خوشبو کی وجہ سے وہ ایمان اور عمل کی طرف آئے نہ آئے، ہو سکتا ہے دوسرا کوئی آ جائے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پڑھتے پڑھتے اس خوشبو سے اس کو بھی کسی وقت فائدہ پہنچ جائے، تو وہ منافق جو قرآن پڑھتا ہی نہیں ہے اس کے لیے تو خوشبو ہی نہیں ہے، اس کو خوشبو تو کم سے کم مل رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کسی وقت خوشبو اسے کھینچ لے، لیکن چونکہ ابھی منافق ہے، منافق اس لیے اس کے پاس عمل تو ہے ہی نہیں، وہ عمل کرتا ہے وہ بھی کل عدم ہے، تو اس وجہ سے یہ کہا گیا کہ وہ منافق جو قرآن کو پڑھتا ہے وہ ریحانہ پھول کی طرح ہے، یہ ریحانہ ایک پھول ہے جیسے گلاب کا پھول ہوتا ہے، تو ریحان کا ایک پھول ہے کہ اس کی خوشبو تو عمدہ ہوتی ہے لیکن اس کا مزہ کڑوا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو خوشبو تو پھوٹتی ہے، لیکن اس قرآن کو پڑھنے کے بعد اس پر جو کہ عمل نہیں کرتا، اس لیے اس کی روحانیت کو کوئی نفع نہیں ہوتا۔ تو اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنی چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ جب آدمی قرآن مجید کی صرف تلاوت کرے گا اور عمل نہیں کرے گا، ایک مومن جو ہے، ایک مومن وہ مثال نہیں دی کہ پڑھتا بھی نہیں اور عمل بھی نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ مومن سے یہی توقع کی جاتی ہے کہ وہ عمل تو ضرور کرے گا، تو وہ
وہ مومن جو قرآن پڑھتا نہیں ہے مگر عمل کرتا ہے تو اس کی تشبیہ دی گئی ہے کھجور کی طرح کہ ایک شخص کھجور کھاتا ہے تو کھجور کی خوشبو نہیں پھیلتی، اور کھجور کی خوشبو نہیں پھیلتی مگر کھجور جب اس کے جسم میں جائے گا تو اس کو نفع ضرور دے گا، لیکن جب کھجور کی خوشبو نہیں ہے تو خوشبو کھینچنے والی چیز ہوتی ہے۔ تو گھر میں کسی کونے میں اگر کھجور پڑی ہوئی ہے اور نظر اس پر نہ پڑے تو کھانے کی طرف نہیں جائے گا، لیکن کھجور گھر میں اگر مینگو پڑا ہوا ہے اور اس کی خوشبو آئے گی، کہاں آئے گی خوشبو؟ تو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی وجہ سے خوشبو پھوٹتی ہے جس کے نتیجے میں انسان عمل کی طرف آتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے، اور پڑھتے ہیں تو اس کی خوشبو پھوٹتی ہے جس سے خود کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اہل و عیال کو بھی فائدہ ہوتا ہے، فضا میں بھی وہ اس کی خوشبو پھوٹتی ہے تو دوسروں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، اس کی برکتیں ہوتی ہیں، اس سے عذاب رکتے ہیں، بیماریاں زائل ہوتی ہیں، ہدایت عام ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے، روزانہ وقت مقرر کر کے کچھ نہ کچھ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے، اور عمل کرنے کے لیے اس کو سمجھنا پڑے گا۔ تو سمجھنے کے لیے حضرات علماء کرام اور مشائخ اعظام کے پاس بیٹھنے کا معمول بنائیں۔ جب حضرات علماء کرام کے پاس بیٹھتے ہیں، چاہے وہ درس قرآن کی شکل میں ہو یا یوں ہی واضح نصیحت کی شکل میں ہو، مشائخ یا علماء کرام، تو وہ جن باتوں کو کرتے ہیں وہ قرآن اور حدیث ہی پر مبنی ہوتی ہیں۔ یہ کرو، یہ مت کرو، ایسا کرنے کا یہ فائدہ ہے، ایسا کرنے کا یہ نقصان ہے، یہ سب قرآن ہی ہے۔ تو علماء اور مشائخ کے پاس بیٹھنا چاہیے تاکہ ان کی باتیں سن کر قرآن پر عمل کرنے کا جذبہ بنے اور ہم قرآن پر عمل کریں۔ تو قرآن پڑھنا بھی ہے، قرآن کو سمجھنا بھی ہے۔ اگر درس قرآن ہو رہا ہو کسی جگہ پر تو اس کو بہت اہتمام سے سننا چاہیے، اس میں خوب شرکت کرنی چاہیے۔ تو قرآن مجید کے دروس میں علماء کرام کی واضح و نصیحت کی مجلسوں کے اندر ہمارا علم بڑھے گا، اور مشائخ کے پاس بیٹھیں گے تو اس علم پر عمل کرنے کا طریقہ ملے گا کہ جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو کیسے دور کی جائیں۔ اور جب زندگی میں قرآن مجید پر عمل آئے گا تو پھر ایسا مومن جو ہے وہ ترنج پھل کی طرح ہو جائے گا، وہ جہاں کہیں جائے گا اس کی خوشبو پھوٹے گی، اور خود اس کو قرآن مجید پر عمل کرنے کی وجہ سے باطن کا بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی شانہ ہم سب کو قرآن مجید کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے، مغرب سے لے کر رات کو سونے سے پہلے کسی بھی وقت سورۃ الملک پڑھ لینی چاہیے، اس لیے کہ سورۃ الملک جو ہے اس کو پڑھنے سے عذاب قبر سے نجات مل جاتی ہے۔ اس کا ایک نام المنجیہ ہے، عذاب قبر سے نجات دلانے والی سورت۔ اور سورہ الف لام میم سجدہ بھی پڑھنا چاہیے، جو ان دونوں سورتوں کو پڑھتا ہے تو قیامت کے دن کی پکڑ سے بچ جائے گا۔ تو ان دونوں کو تو ضرور پڑھنا چاہیے تاکہ ہماری آخرت سنور جائے۔ اور اگر کوئی شخص ساتھ میں سورۃ الواقعہ بھی پڑھ سکے تو بہت اچھا ہے، اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ من قرأ سورۃ الواقعہ کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ، جو شخص ہر رات سورۃ الواقعہ پڑھتا ہے تو اس کو فاقہ نہیں پہنچتا۔ تو ایسا شخص جو ہے وہ فاقے سے محفوظ رہتا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں فکر ہے کہ اکانومی ڈاؤن ہو رہی ہے، پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہوگا، تو ایسے مواقع پر جو ہے ایسے ہتھیار جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے ہیں حفاظت کے ایسے سامان، ان کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں، اور روزانہ صبح کو فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنی چاہیے، اور ہر جمعہ کو سورہ کہف، اور روزانہ سورہ فاتحہ سے شروع کر کے تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھنا چاہیے۔ ایک سپارہ ہو جائے تو بہت اچھا ہے، ورنہ آدھا سپارہ، پاؤ سپارہ، ایک رکوع، جتنا ہو سکے، جتنا زیادہ ہو سکے بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.